شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بشهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشدنا إلى طريق التقوى والإحسان، أما بعد. ناظرین کرام، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ اسی بندگی کو تازگی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے سال میں نیکیوں کے مواسم رکھے ہیں، جیسے 10 محرم کا روزہ، 10 ذی الحجہ اور یہ ماہ رمضان ہے۔ یہ ایام و ماہ ایمان کی تجدید، دل کی اصلاح اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے سنہری مواقع ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان خاص طور پر انسان میں ذوق عبادت کی ایک نئی لہر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تاکہ وہ اپنی باطن کی دنیا بدل لے، اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ اس مہینے میں انسان جہاں اپنے باطن کی تطہیر اور صفائی کرتا ہے، اپنے کردار اور گفتار کو حسن اخلاق سے آراستہ کرتا ہے، وہیں اسے اپنی نماز پنجگانہ کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کیا وہ نماز بر وقت پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے؟ کیا اس کی نماز خشوع اور یکسوئی سے مزین ہے؟ کیونکہ یہی نماز مومن کی معراج ہے، اور یہی ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق، کوئی چیز امتیاز کرنے والی ہے تو نماز کو چھوڑنا ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نماز دین اسلام میں ہے ہی نہیں ہے تو وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کا جائزہ لیجیے، انہیں خشوع خضوع اور انابت اللہ سے مزین کیجیے، کیونکہ خشوع سے خالی نماز اجر سے خالی ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے، لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، تمہیں نماز کے اتنے ہی حصے کا اجر و ثواب ملتا ہے جسے تم نے سمجھ کر دل کی یکسوئی کے ساتھ ادا کیا ہوتا ہے۔ اسی نماز میں دیکھا کریں کون سے میرے رکوع اور سجدے ہیں جو یکسوئی سے ادا ہوئے، انہی رکوع اور سجدوں کا اللہ ثواب دیتے ہیں، باقی نماز جو ہے وہ تو ضائع ہو گئی۔ اس لیے نماز میں دیکھا کریں میرے کتنے رکوع اور سجدے یکسوئی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما رہے ہیں، اتنی ہی نماز کا ثواب ملتا ہے جتنے حصے کو تم یکسوئی سے پڑھتے ہو۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما رفع من امتی الخشوع حتی لا ترى فیہا خاشعا، میری امت سے سب سے پہلے جس نعمت کو اٹھایا جائے گا وہ نمازوں کا خشوع ہے، حتیٰ کہ تم مسجد میں جاؤ گے تمہیں کوئی بھی خشوع اور یکسوئی سے نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لوگ نماز کے لیے مسجد میں تو آ جائیں گے، لیکن ان کے دل بازاروں میں ہوں گے، ان کے دل گھروں میں ہوں گے، وہ پڑھتے ہوئے نماز بھی اپنی یکسوئی اور توجہ دنیا میں مشغول کیے ہوئے ہوں گے۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل کی یکسوئی کو نماز میں نہیں لگائیں گے، بلکہ دنیا کی یادیں، دنیا کی باتیں ان کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہوگی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نبی داود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لینصرف وما كتب له الا 10 صلات 9ها 8ها 7ها 6ها 5ها 4ها 3ها نصفها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ایک ہی صف میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے سب کو نماز کا برابر ثواب نہیں ملتا۔ یہ تفاوت، یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ جس کی نماز میں جتنا خشوع ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر نماز میں خشوع کم ہو اسے اتنا ہی کم ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، کسی کو نماز کے 10ویں حصے کا ثواب ملتا ہے،
کسی کو 9ویں، کسی کو 8ویں، کسی کو 7ویں، کسی کو 6، کسی کو 5ویں، کسی کو 4، کسی کو 3، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کسی کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ خشوع کی وجہ سے فرق ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے صلاۃ بلا خضوع وحضور قلب کبدن میت لا روح فیہ، خشوع اور دل کی یکسوئی کے بغیر نماز اس مردہ بدن کی طرح ہے جس میں روح نہ ہو۔ جیسے روح کے بغیر جسم بے فائدہ ہوتا ہے، ویسے ہی بغیر خشوع اور یکسوئی کے پڑھی گئی نماز بے فائدہ ہوتی ہے۔ کسی نے کتنے اچھے انداز سے دعا مانگی ہے، الہی جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے، سر جھکتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ ناظرین گرامی، ہم اپنی نمازوں میں کیسے خشوع پیدا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یاد رکھیے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع میں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا عظنی و اوجز، اللہ کے رسول نصیحت کیجئے مگر مختصر نصیحت کیجئے گا، مجھے یاد رہے، میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ تو آپ نے کتنی کمال کی نصیحت فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ کر کھڑے ہونا شاید میں الوداعی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس نماز کے بعد مجھے موت آ جانی ہے، وہ کتنے انہماک اور یکسوئی سے نماز پڑھے گا۔ اگر اپنی نمازوں میں خشوع لانا چاہتے ہیں تو ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھ کے پڑھا کریں۔ کیا انسان کو پتہ ہے میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز میرے نصیب میری زندگی میں آئے گی کہ نہیں؟ انسان کو تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے۔ دوسری بات، چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع پیدا ہو جائے، نماز کی دعاؤں کا ترجمہ یاد کریں۔ ہمیں دعاؤں کا ترجمہ نہیں آتا، اس لیے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ لی ہے اب دعا کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز تو نام ہی دعا کا ہے، اس کے ہر رکن میں ہم دعائیں تو مانگتے ہیں۔ آدھا رمضان گزرنے والا ہے، یہ چند ایام ہی باقی رہ گئے، آئیے عزم کریں ہم آج ہی سے نماز کی دعاؤں کا ترجمہ یاد کریں گے، کیونکہ جب ہم نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے معنی سمجھیں گے تب ہی ہماری نمازوں میں وہ لذت، وہ خشوع، وہ قلبی سرور پیدا ہوگا جو صحابہ کرام محسوس کیا کرتے تھے۔ تیسری بات، چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع پیدا ہو جائے، اذان کے ساتھ ہی دنیاوی مشغولیات کو ترک کر دیا کریں، اذان کے کلمات کا جواب دیا کریں، کیونکہ اذان کا جواب دینا یہ عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے، مگر ہم غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے ہم اکثر اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سنن نبی داود میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم میں سے کوئی یہی الفاظ دہراتا ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سننے والا یہی کلمات دہراتا ہے، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، سننے والا یہی کلمہ دہراتا ہے۔ جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح الفاظ دہراتا جاتا ہے، ہاں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ کہتا ہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ الفاظ کو دہراتا ہے۔ جب اذان کا جواب دے کے فارغ ہوتا ہے من قلب، جو الفاظ کہے ہیں وہ دل اور یقین سے کہتا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات ایک ہے، واقعی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور ہادی رہبر ہے۔ حدیث کہتی ہے دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کے بعد فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے، صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من قال حین یسمع النداء، جو اذان کی آواز سنتا ہے، پھر یہ مختصر سی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، صرف اتنی دعا پڑھتا ہے، یہاں تک دعا ثابت ہے۔ اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد کہنا یہ شاذ ہے، یہ صحیح حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ سنن ابی داود میں تو موجود ہے، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کو شاذ قرار دیا اور سلسلہ الضعیفہ میں ذکر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کہتی ہے جو یہاں تک الفاظ گئے محمودا الذی وعدت، حدیث کہتی حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جب بھی اذان سنا کریں، اذان کا جواب دیا کریں اور اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من قال حین یسمع المؤذن، جو مؤذن کی آواز کو سنتا ہے پھر ان کلمات کو کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، حدیث کہتی غفر لہ ذنبہ، اس شخص کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو تیسرا کام، جیسے ہی اذان کی آواز سنیں دنیاوی مشغولیات کو ترک کر دیا کریں، اذان کا جواب دیا کریں، اس کے بعد دعا پڑھا کریں۔ دیکھیں یہ دعائیں کتنے اجر عظیم کا باعث ہیں۔ چوتھا کام، نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ذرا سوچئے گا، آج ہم شادی اور فنکشن کے لیے تو نیا لباس، اچھا لباس زیب تن کر لیتے ہیں، کیا کبھی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کیا؟ کیا کبھی اللہ کے لیے اچھا لباس پہنا؟ ہم اس کیپ کو پہننا تو پسند کر لیتے ہیں جب مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگیں، لیکن اس کیپ کو اس وقت پہننا کبھی پسند نہیں کرتے جب کسی شادی یا فنکشن پہ جائیں۔ اللہ کے لیے اچھے بنا کریں، اپنا اچھا لباس پہنا کریں۔ قرآن مجید نے تو خاص طور پہ تاکید فرمائی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، بنی آدم جب نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو زیب و زینت اختیار کیا کرو۔ پانچواں کام، چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، جب کھانا سامنے موجود ہو یا انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو اس حالت میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی کیفیت میں دل کی یکسوئی اور خشوع برقرار نہیں رہتا۔ سنن ابی داود میں عبداللہ بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کننا عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فجیء بطعامها، ہم سیدہ عائشہ کے پاس تھے کہ ان کا کھانا لایا گیا، فقام القاسم یصلی، اس دوران نماز کا وقت ہوا تو قاسم جو سیدہ عائشہ کے بھتیجے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں ٹوکتے ہوئے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، لا یصلی بحضرۃ الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ولا وهو يدافعه الاخبثان، اور نہ ہی ایسی حالت میں نماز پڑھنی چاہیے جب انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع عشاء احدکم وقیمت الصلاۃ، جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور ادھر نماز کے لیے اقامت بھی کہہ دی جائے، فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، تو پہلے کھانے سے آغاز کرو، جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاؤ نماز کے لیے نہ جانا اور نہ کھانا کھانے میں تم جلدی کرنا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، یوضع له الطعام وتقام الصلاۃ، کبھی ان کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا اور ادھر مسجد میں نماز کی اقامت شروع ہو جاتی، فلا یأتیها حتی یفرغ، وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ،
قراءت الامام، حالانکہ اپنے گھر سے امام کی قرات کی آواز سن رہے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے جب انسان کے سامنے کھانا موجود ہو یا قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹا کام، چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع پیدا ہو جائے تو جو کام نماز کے دوران اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا سبب بن سکتا ہے اسے نماز سے پہلے ہی نپٹا لینا چاہیے، تاکہ نماز پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ ادا ہو۔ ساتویں بات، شرغل میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایسی جگہ دل کی یکسوئی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور شور کی وجہ سے انسان کا خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ آٹھویں بات، چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع پیدا ہو جائے، جب نماز شروع کر لیں تو ہر دعا کو سوچ سمجھ کے پڑھا کریں، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ ایک مسلمان کی جو نماز ہے وہ 4 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ الثناء علی اللہ تعالی، وہ نماز میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، سب کلمات میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ نمبر 2 کام کیا کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علی النبی الہادی، نماز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے اور سلام بھی بھیجتا ہے۔ کیسے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا کام، وہ دعا لنفسی، انسان نماز میں اپنے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لی، الہی مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدینی وعافنی وارزقنی، انسان اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور یہ کتنی مبارک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھا کرتے تو آپ اس دعا کو پڑھا کرتے، اللہم اغفر لی، الہی مجھے معاف فرما دے، وارحمنی، الہی رحم کر دے، واجبرنی، جتنے نقصان ہو گئے ہیں اللہ پورے کر دے، واہدینی، الہی مجھے ہدایت دے دے، وعافنی، الہی مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی، الہی مجھے حلال رزق عطا فرما دے۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کیا کریں۔ چوتھا کام، وللمسلمین، انسان نماز میں مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیسے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جہاں وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے وہیں وہ تمام مسلمانوں نیک لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ ہر نماز کے بعد دیکھا کریں میں نے نماز میں 4 کام کر لیے ہیں، اگر یہ چاروں کام غور و فکر کے ساتھ کیے ہیں تو آپ کی نماز میں خشوع اور یکسوئی موجود ہے، ورنہ فکر کی ضرورت ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہماری نمازوں میں خشوع اور یکسوئی پیدا کر دے، ہماری نمازوں کو ہمارے لیے سکون، چین اور قرب الہی کا ذریعہ بنا دے۔ ماہ رمضان کے ان چند ایام کو ہمارے لیے ڈھیروں نیکیاں سمیٹنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔